دھوکا عشق میرا نام زارا ہے۔ میں زندہ دلوں کے شہر لاہور میں پیدا ہوئی۔ وہیں پلی بڑھی، پڑھائی کا شوق مجھے بچپن ہی سے تھا۔ اسکول، کالج اور پھر یونیورسٹی سے بہترین نمبروں کے ساتھ گریجویشن مکمل کی۔ میرے امی ابو ہمیشہ میرے حوصلہ افزائی کرتے اور کہتے بیٹا جتنا پڑھو گی زندگی میں اتنا ہی اونچا اڑو گی، اپنے پیروں پر کھڑی ہونا۔ ان کی یہی باتیں میرے اندر ایک خود اعتمادی بھر دیتی تھی اور پھر میں نے واقعی ایک بڑی اڑان بھری۔ مجھے اعلیٰ تعلیم کے لیے ایک نامور برطانوی یونیورسٹی سے اسکالرشپ ملی اور میں اپنے خوابوں کو آنکھوں میں سجائے لندن چلی گئی۔ لندن کی یونیورسٹی رمجھم بارشیں، کافی کے دل فریب مہک اور خوابوں سے بھرا ہوا وہ خوبصورت کیمپس میری نئی دنیا تھا۔ وہیں میری ملاقات ارشد سے ہوئی۔ ارشد پاکستانی مزاج تھا۔ وہ پڑھائی میں بے حد ذہین، باتوں کا شاہ اور دیکھنے میں بھی بہت وجیح اور خوبصورت تھا۔ وہ کمپیوٹر سائنس کا طالب علم تھا۔ ہم پہلے دوست بنے، پھر گروپ اسٹڈی کا حصہ رہے اور دیکھتے ہی دیکھتے کافی شاپس پر ہماری لمبی لمبی باتیں شروع ہو گئیں۔ ارشد کا انداز اور اس کی باتیں مجھے اتنی پسند آئیں کہ چند ہی مہینوں میں مجھے اس سے سچی محبت ہو گئی۔ میں نے ہمیشہ یہی سوچا تھا کہ محبت چھپانے یا ڈرنے کی چیز نہیں ہوتی۔ ایک دن لندن ایک خوبصورت پارک میں بیٹھے جب موسم بے حد سہانا تھا، میں نے ہمت کی اور خود ہی کہہ دیا ارشد میں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں، میں تمہارے ساتھ اپنی زندگی گزارنا چاہتی ہوں۔ ارشد میری یہ بات سن کر پہلے تو مسکرایا، پھر اچانک سے اس کا چہرہ سنجیدہ ہو گیا۔ وہ بولا زارا میں تمہارا یہ پرپوزل قبول کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے۔ میں لندن میں اپنے ماں باپ کے ساتھ رہتا ہوں اور شادی کے بعد تمہیں بھی لازمی طور پر انہی کے ساتھ اسی گھر میں رہنا پڑے گا۔ میں اس وقت محبت کے سحر میں گرفتار تھی۔ میں نے سوچا کہ ایک اچھے بیٹے کا اپنے والدین کے ساتھ رہنا تو ایک مثبت بات ہے اور محبت کے لیے اتنا سا کمپرومائز تو زندگی میں چلتا ہی ہے۔ میں نے فوراً ہاں کر دی۔ میں نے پاکستان فون کر کے امی ابو کو بتایا۔ انہوں نے ہمیشہ کی طرح میری خوشی کو اولویت دی اور کہا بیٹا اگر وہ لڑکا اچھا ہے تو ہماری طرف سے اجازت ہے، تمہاری مرضی۔ اور یہ لندن کی ایک چھوٹی سی مسجد میں سادگی کے ساتھ ہماری شادی ہو گئی۔ کوئی بڑا فنکشن نہیں ہوا، بس چند قریبی دوست شامل ہوئے اور ہمارے حق میں دعا کی گئی۔ شادی کے فوراً بعد ہم ایک ہفتے کے لیے لندن سے باہر ہنی مون پر بھی گئے۔ وہ 7 دن میری زندگی کے خوبصورت ترین دن تھے، جیسے میں کسی جنت میں ہوں۔ ارشد کا بے پناہ پیار اور ہمارے مستقبل کے خوبصورت خواب۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا تھا کہ اب میری زندگی ہمیشہ کے لیے اتنی ہی خوبصورت اور پرسکون ہو جائے گی۔ لیکن اصل کہانی تب شروع ہوئی جب ہم ہنی مون سے واپس ارشد کے گھر آئے۔ یہ لندن کے مضافات میں ایک واقعہ ایک بڑا 2 منزلہ گھر تھا جہاں ارشد کے ساس سسر اور اب میں رہنے والی تھی۔ شادی کے صرف تیسرے دن جب میں صبح سویرے اٹھی تو پورے گھر میں عجیب سا سناٹا تھا۔ میں نے کچن اور لاؤنج میں دیکھا مگر وہاں کوئی نہ تھا۔ میں نے حیرت سے اپنی ساس سے پوچھا خالہ گھر کی آیا کہاں ہے؟ وہ نظر نہیں آ رہی۔ وہ ماسی جو گھر کی صفائی کرے، کپڑے دھوئے اور کھانا بنانے جیسے تمام کام کرتی ہیں۔ میری ساس نے چائے کا ایک گرم کپ میرے ہاتھ میں تھماتے ہوئے عجیب سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا کون ماسی؟ میں نے حیرانی سے کہا وہی خالہ جو روز کھانا بناتی تھی اور باقی سب کام کرتی تھی۔ ساس نے ہنس کر جواب دیا بیٹا اسے تو ہم نے نوکری سے فارغ کر دیا، اسے چھٹی کرا دی۔ اب جب تم اس گھر میں بیاہ کر آ ہی گئی ہو تو پھر باہر کی ماسی کو رکھنے اور اس سے اتنے پیسے دینے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ سن کر تو میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ میرے ہاتھ سے چائے کا کپ گرتے گرتے بچا اور چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی۔ میں نے دل کو سمجھایا کہ شاید یہ عارضی بات ہو۔ میں نے ایک پورا ہفتہ صبر کے ساتھ انتظار کیا کہ شاید وہ ماسی واپس آ جائے، کیونکہ گھر کے کاموں کا ڈھیر لگ رہا تھا۔ آخر کار میں نے خود ہمت کی اور ساس سے دوبارہ پوچھا خالہ وہ کام کاج کرنے والی ماسی کب آئے گی؟ گھر کے بہت سارے کام پڑے ہوئے ہیں، مجھے اکیلی سے نہیں ہو پا رہا۔
सास का जवाब इस बार भी वही सर्द था, वो अब कभी नहीं आएगी, तुम अब इस घर की बहू हो, ये सब संभालना अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। उस दिन के बाद से मेरी जिंदगी का एक ऐसा भयानक रुख सामने आया जिसकी मैंने ख्वाब में भी नहीं सोचा था। मेरी रूटीन एक डरावना ख्वाब बन गई। सुबह ठीक 7 बजे उठना, सबके लिए नाश्ता बनाना, सास ससुर के कपड़े इस्त्री करना, फिर दोपहर का खाना तैयार करना, इसके बाद भागते हुए यूनिवर्सिटी जाना, वहां क्लासेस लेना और वापस आते ही आराम करने की बजाय घर की सफाई, बर्तन, कपड़े धोने और रात का खाना बनाने में जट जाना। काम खत्म करते करते रात के 12 बज जाते थे और मैं थकन से चूर होकर बिस्तर पर गिरती। शादी से पहले मैंने सोचा ही ना था कि मैं अपनी पढ़ाई के साथ साथ पहले की तरह कोई पार्ट टाइम जॉब भी करूंगी, कुछ पैसे बचाकर अपने मुस्तकबिल के लिए कुछ करूंगी। लेकिन यहाँ तो जॉब का दूर दूर तक कोई सीन नहीं था। मुझे तो सांस लेने की भी फुर्सत नहीं मिल रही थी। 2 माह तक एक बहू से ज्यादा एक नौकरानी की तरह ट्रीट होने के बाद मेरी हिम्मत जवाब दे गई। एक दिन मैंने अरशद से बात करने का फैसला किया। वो अपने लैपटॉप पर मसरूफ था। मैंने कहा, अरशद, मैं बहुत थक चुकी हूँ। मैं यूनिवर्सिटी भी जाऊं और घर के इतने सारे काम अकेली करूं, मेरे पास अपने लिए बिल्कुल भी वक्त नहीं बचता। या तो आप इस काम वाली मासी को वापस लेकर आए या फिर मुझे अलग घर लेकर दें। अरशद ने नहायत कर्ज मेहरी से लैपटॉप बंद किया और बोला, ज़ारा, ये अलग घर वाला सीन तो मुमकिन ही नहीं। तुमने शादी से पहले मुझसे वादा किया था कि तुम उसी घर में मेरे वालिदैन के साथ रहोगी। मैंने तड़प कर कहा, अरशद, मैंने तुम्हारे साथ रहने का वादा किया था, एक बहू बनने का वादा किया था, तुम्हारे घर की मुफ्त नौकरानी बनने का मुआहदा नहीं किया था। उसने अपने कंधे उचकाए और लापरवाही से कहा, देखो ज़ारा, मैं उस मासी को कैसे वापस ला सकता हूँ जब अम्मी ने खुद फारिग कर दिया है उसको। और हाँ, मैंने तुम्हें शादी के लिए फोर्स नहीं किया था। हमारे दरमियान जो मुआहदा हुआ था उसके मुताबिक तुम्हें यहीं रहना है। अब तुम्हें खुद देखना होगा कि ये सब कैसे मैनेज करना है। अरशद के मुंह से ये अल्फाज सुनकर मुझे खुद पर इतना शदीद गुस्सा आया कि मैं बयान नहीं कर सकती थी। मैं रोई और दिल ही दिल में खुद को कोसती रही कि मैंने कितनी जल्दी में किस घटिया और बेहद बेहिस आदमी के साथ शादी का फैसला कर लिया। मोहब्बत अंधी होती है, ये सचमुच अब मुझे समझ आ रहा था। खैर, किसी न किसी तरह एक दिन हिम्मत कर 1 साल गुजर गया। 1 साल तक मैं उस घर में घुट घुट कर जीती रही। सास ससुर को रोज रंग बिरंगे खाने बनाकर खिलाती। जो कपड़े पहले महंगे लॉन्ड्रियों में धोने के लिए जाते थे, वो भी अब अपने हाथों से धोती और इस्त्री करती। सास बाहर के लोगों और मेहमानों के सामने मेरी बड़ी तारीफें करती कि मेरी बहू बहुत हुनरमंद है, सब काम खुद करती है। लेकिन वो ये नहीं देखती थी कि उन तारीफों के पीछे एक लड़की के ख्वाब रोज मर रहे थे। मैं उस रेशे और उस थका देने वाली जिंदगी से इस हद तक टूट चुकी थी कि आखिरकार मेरी बर्दाश्त का पैमाना लबरेज हो गया। एक दिन जैसे ही अरशद ऑफिस से वापस आया, मैंने सीधे अल्फाज में उसके सामने अपना आखिरी फैसला रख दिया। मैंने कहा, अरशद, ठीक है, अगर आप इस घर में काम वाली मासी को वापस लेकर आते हैं तो ठीक, वरना मैं अब इस घर में एक दिन भी नहीं रहूंगी। अगर घर तोड़ना और तलाक ही इस मसले का वाहिद हल है, तुम समझते हो, तो मुझे वो भी मंजूर है। अरशद हमेशा की तरह खामोश रहा। उसने शायद ये बात अपने घर वालों से शेयर की। अगले दिन मेरी सास मेरे कमरे में आई और बड़े मसनूई नरम लहजे में बोली, अच्छा बेटा, अगर तुम्हारी यही जिद है तो तुम ऐसा करो कि चंद दिनों के लिए कहीं चली जाओ। तुम्हारे बगैर हमारा कौन ख्याल रखेगा? हम मासी का कोई बंदोबस्त कर लेते हैं। जब वो आ जाएगी तो तुम वापस आ जाना। ये उनकी एक और चाल थी कि मैं कुछ दिन कहीं चली जाऊंगी ताकि उनका बेटा मजलूब बन सके। मैंने पलटकर अरशद की तरफ देखा। वो एक बेजान दीवार की तरह चाप खड़ा था। उसके मुंह से अपनी बीवी के हक में एक लफ्ज भी नहीं निकला। उस एक लम्हे में मुझे सब कुछ बिल्कुल साफ समझ में आ गया। उस घर में अरशद के दिल में मेरे लिए कोई भी मोहब्बत या जगह थी ही नहीं। उसे सिर्फ एक ऐसी लड़की चाहिए थी जो उसकी माँ के बाप की चाकरी कर सके। मैंने उसी वक्त अपना बैग पैक किया
اگلے دن میں یونیورسٹی گئی اور وہاں سے سیدھی ایک وکیل کے پاس پہنچ گئی. میں نے طلاق کا کیس فائل کر دیا. چند ہفتوں کی قانونی کارروائی ہوئی اور طلاق کے پیپرز میرے ہاتھ میں آ گئے. لوگ کہتے ہیں کہ طلاق ملنے پر عورتیں روتی ہیں, پیٹتی ہیں, بکھر جاتی ہیں اور برباد ہو جاتی ہیں, لیکن میرے کیس میں ایسا کچھ نہیں تھا. میں روئی نہیں بلکہ میں بہت خوش تھی. مجھے تو یوں لگ رہا تھا جیسے مجھے آزادی مل گئی ہو اور میں نے زندگی میں پہلی بار کھل کر سکون کا سانس لیا. میں نے لندن میں اپنا ایک چھوٹا سا فلیٹ کرائے پر لیا, ایک اچھی پارٹ ٹائم جاب شروع کی اور اپنی یونیورسٹی کی پڑھائی پوری توجہ سے مکمل کی. میں کبھی کبھی اکیلے بیٹھ کر سوچتی ہوں کہ اگر میں اس دن ڈر ڈر کر اس گھر میں رہ جاتی تو کیا ہوتا. میں آج روز رات کے 12 بجے تک برتن اور کپڑے ہی دھو رہی ہوتی. میری ڈگری, میرے خواب اور میری پہچان سب اس گھر کے کچن میں دفن ہو چکے تھے. لوگ اکثر مجھ سے پوچھتے ہیں, زارا کیا تمہیں طلاق پر پچھتاوا نہیں؟ میں مسکرا کر کہتی ہوں, نہیں. پچھتاوا تو اس بات پر ہے کہ میں نے اپنی زندگی کا 1 سال اس گھر میں ضائع کیا اور محبت کے جھوٹے نام پر اپنی عزت نفس کو گروی رکھا. میری ساس نے سوچا تھا کہ وہ بہو لا کر مفت عمر بھر کی نوکرانی لے آئی ہیں. ارشد نے سوچا تھا کہ وہ بیوی کے حقوق قربان کر کے ماں کو خوش رکھے گا. لیکن زارا تو وہ بیٹی ہے جو پڑھ لکھ کر لندن اپنے خواب پورے کرنے گئی ہے, جو رشتوں کو نبھانے کے لیے جھک تو سکتی تھی لیکن اپنے وجود کو مٹانا اور غلامی قبول کرنا اسے ہرگز منظور نہیں. میں کوئی نوکرانی نہیں تھی, میں زارا تھی, ہوں اور ہمیشہ رہوں گی. طلاق کے دن میں روئی نہیں تھی کیونکہ وہ دن میری بربادی کا نہیں, میری آزادی کا دن تھا. اور یقین مانو تو میں بہت خوش تھی. کمنٹ میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. کیا زارا نے ارشد سے الگ ہو کر اور طلاق لے کر درست فیصلہ کیا؟ شادی کے بعد گھر کے کام کاج سنبھالنا بہو کا اخلاقی ذمہ داری ہے یا اس کی مجبوری بنا کر پیش کرنا ظلم؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. امید کرتی ہوں آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی. کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا. چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. بہت جلد ملتے ہیں نئے ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے مجھے دیں اجازت. اللہ حافظ.